بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب بات ہے کہ جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، یا تو یہ سمجھے نہیں ہے، یا یہ کہ یہ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ مجھے یاد ہے کہ جس سال میں نے یہاں اشرا پڑھا تھا اس سال میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ آپ اگر مجلس کا اعلان کرتے ہیں نا 8 بجے کا، تو یہ میرا پیغام آپ گھر پہنچائیے اور سب کو اس کو ڈسکس کیے کہ اگر آپ نے 8 بجے کا اعلان کیا ہے نا، تو آپ چاہے 10 بجے آئیں، عرصہ لینے والے جو ہے وہ 8 بجے ہی آتے ہیں۔ عرصہ لینے والے جو ہیں، مجھے اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ جناب سید کونین صلوات اللہ علیہ تشریف لاتی ہے مجلس میں، صلوات بھیج دینا۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دینا۔ اصل آج تو یہ پہلی مجلس ہے میری بہت عرصے کے بعد۔ مشکل یہ آن پڑی ہے کہ جس قوم میں سب سے زیادہ ذکر اہل بیت ہوتا ہے، اس قوم میں سب سے زیادہ لوگ بے عمل ہیں۔ تلاش تو کریں، اگر اس مسئلے کو تلاش کر لیا نا، مسائل آسان ہوتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو 2 طریقوں سے، کہ یا تو مقصد سیرت اہل بیت اور فضائل اہل بیت سمجھایا نہیں جاتا۔ ہر آدمی مجلس کے بعد ایک دوسرے سے مل کے کہتا ہے ارتضیٰ بھائی یہ انتہائی دکھ کا جملہ ہے۔ ہر آدمی جب مجلس کے بعد ایک دوسرے سے ملتا ہے، اس نے کہا جی مولانا نے مجلس کیسی پڑھی کا مزہ نہیں آیا۔ کیا ہوا؟ مزہ نہیں آیا۔ آل محمد کا گھر لٹ گیا، آپ مزے لوٹ رہے ہیں۔ ان مجالس کو فقط اور فقط فضائل اہل بیت کے ساتھ مخصوص کیا جائے۔ دوسروں کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، اپنا ذکر کم ہوتا ہے۔ ہمیں کیا لینا چاہے جہنم میں؟ جن سے ہمیں لینا ہے ان کے بارے میں تو پتا چلے۔ میں کسی دعوے کے ساتھ نہیں کہتا اللہ۔ ایک بات مجھے معلوم ہے کہ اگر پرچہ لے کے امتحان لے لیا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک 10 جملے آپ ارشاد فرما دیں، تو میرے خیال سے 99% لوگ فیل ہو گئے۔ اور یہ جرات میں نے اس لیے کی کہ پروفیسر نقوی صاحب نے یہ بات کہی، تو میں نے اس کو تسلسل دینے کے لیے 5-7 منٹ کے لیے، یہ ممبر پہ آپ دیکھتے ہیں کون پڑھ رہا ہے، تو اگر آپ کے مزاج کا آدمی پڑھ رہا ہے تو فرنٹ لائن پہ ہوں گے، اور اگر آل محمد کے مزاج کا ہوگا تو کہیں گے ٹھیک ہے پھر فاتحہ بھی چلے چلیں، کیونکہ وہ بات تو سننے کے لیے ہی تیار نہیں جو آل محمد نے ہمارے لیے کہی ہے۔ دیکھیے 2 باتیں ہیں نا، ایک بات وہ جو اللہ نے آل محمد علیہ السلام کے لیے کہی ہے، اور
اور ایک بات وہ آل محمد علیہ السلام نے ہمارے لیے کہی ہے، خدا کی قسم آپ سے زیادہ خوش نصیب کائنات میں کوئی قوم ہے ہی نہیں جس کو اللہ نے وہ رہبر عطا کیے ہیں جہاں کوئی عیب پایا ہی نہیں جاتا، کوئی عیب پایا ہی نہیں جاتا، کمال ہی کمال ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنے برگزیدہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کی خلقت کے بعد انہیں عرش پر رکھا جہاں انہوں نے اپنے سجدوں سے مسجد اقصی بنائی۔ اگر آپ میری بات اب تک پہنچ گئی، یہ جو پیغمبر کو معراج کرائی گئی تھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ کون سی مسجد اقصی تھی؟ کیا یہ فلسطین والی مسجد اقصی تھی؟ یہ فلسطین والی مسجد اقصی نہیں ہے، وہ دور والی مسجد، ایسی مسجد جہاں ملک سجدہ نہیں کرتے، اس لیے کہ جبرائیل ہے تمام ملائکہ کا سردار، وہ بھی پیغمبر کے ساتھ جاتے ہوئے رک گیا کہ آگے نہیں جا سکتا، جہاں جبرائیل نہیں جا سکتا وہاں کون ہے سجدہ کرنے والا؟ بس دو ہی ہو سکتے ہیں، یا اللہ نے خود سجدے کیے ہیں یا اس کی کوئی ایسی مخلوق ہے جو وہاں تک جا سکتی ہے۔ جن کے سجدوں نے عرش کو مسجد بنایا، ان کے جانے والے کہاں ہیں، کس موقع پر ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ سیدہ کونین صلوات اللہ تفسیر تبیان میں تفسیر تبیان میں لکھا ہے کہ ایک خاتون آئی سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ کے پاس اور کہنے لگی کہ میرا شوہر باہر کھڑا ہے، مجھے لے کے آیا ہے اس لیے تاکہ یہ معلوم کیا جائے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں یا نہیں۔ بی بی نے کہا کہ کہہ دو ان سے کہ تم ہمارے شیعہ نہیں۔ وہ بی بی کے ساتھ واپس چلا گیا اور گھر جا کے تڑپنے لگا، رونے لگا، چیخ پکار۔ بی بی نے پھر برقع سر پہ رکھا اور شہزادی کی خدمت میں آئی کہ بی بی آپ نے تو جو جملہ کہہ دیا میرا شوہر تو مر جائے گا، وہ اس طریقے سے تڑپ رہا ہے کہ آپ نے جب انکار کر دیا کہ تم ہمارے شیعہ نہیں ہو تو ہماری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، لیکن جب آپ ہمیں قبول کریں گی تو ہماری آخرت بنے گی، اگر آپ نے رد کر دیا تو ہماری تو آخرت گئی۔ تو شہزادی نے کہا اسے جا کے تسلی دو، اسے کہو کہ تم ہمارے محب ہو، شیعہ نہیں۔ تم ہمارے محب ہو، شیعہ نہیں۔ کہا بی بی شیعہ اور محب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے حکم کے مطابق اٹھتا اور بیٹھتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہی نہیں زندگی میں، وہ شیعہ ہوتا ہے۔ اور جو کبھی ہمارے در پہ اور کبھی کسی اور دنیا میں گھومتا ہے وہ محب ہے، شیعہ نہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ خوش نصیبی ہے ہماری اگر ہم محبوں میں بھی شامل ہو جائیں، اسی لیے پیغمبر نے جو دعا کی ہے حدیث قصہ میں، محبینا شیعتنا، دونوں لفظ استعمال کیے۔ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا نزلت علیہم الرحمہ، جہاں محب اور شیعہ دونوں موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ اور پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ قبلہ و کعبہ مرزا محمد اطہر اللہ مقامہ خطیب اکبر کا خوبصورت جملہ ہے،
میرے موجودگی کا جملہ ہے. دبئی میں 96 میں ہم ساتھ تھے, وہ بھی پڑھ رہے تھے, میں بھی پڑھ رہا تھا, میں اپنی مدارس پڑھ کے ان کے یہاں چلا جاتا تھا. تو کسی نے سوال کر دیا, کہنے لگے مولانا کیا سارے شیعہ جنت میں جائیں گے؟ سارے علی کو ماننے والے جنت میں جائیں گے؟ کہنے لگے بالکل جائیں گے. تو کہنے لگے کہ کیسے جائیں گے؟ کہ اللہ نے خلق ہی محبان آل محمد کے لیے کیے, وہ نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ پیغمبر, حکم پیغمبر کا لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ. اگر اللہ کے علی کے لوگ محبت پر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. اس لیے کرتا. کبھی یہ تو گناہ کرتے پھرتے ہیں. کہنے لگے اس کے لیے تو مسئلہ بالکل واضح ہے. وہ لکھنوی زبان کہنے لگے اما جو دنیا میں علی کے پیچھے پیچھے سیدھا سیدھا چلے گا وہ جنت میں بھی سیدھا سیدھا جائے گا. جو دنیا میں وایا گھومے گا وہ جنت بھی وایا جائے گا. جو دنیا میں وایا گھومے گا وہ جنت بھی وایا جائے گا. ایک بات یاد رکھیے مجالس کے حوالے سے, یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے کہ شہزادی کیا سوچتی ہوگی, یہ کیسے عقیدت مند ہیں جو یا تو مولوی کا منہ دیکھ کے آتے ہیں, اور عزیزان گرامی کسی سے نہ سیکھیں, یہ اپنے گھر کی خواتین سے سیکھیں. وہ مجلس میں یہ دیکھ کے نہیں آتی کہ کون پڑھ رہا ہے. جنہوں نے گود میں لے کے آپ کو عزاداری اور حسین حسین کرنا سکھایا ہے, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی ماں بہن بیٹی مجلس میں اس لیے جاتی ہے کہ کون پڑھ رہا ہے؟ دن میں 10 مجلسیں ہوں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 10 کی 10 پوری کریں اور اس کے ساتھ گھر کے حقوق کو بھی پورا کریں. آپ کا کھانا بھی بنائیں, بچوں کے کپڑے بھی دھوئیں, اپنے کپڑے بھی دھوئیں, گھر کو جھاڑو بھی دیں, صفائی بھی کریں. ان سارے کاموں کے بعد بھی ان سے مجلس قضا نہیں ہوتی. آپ دعوے دار ہیں, وہ عمل کر کے بتاتی ہیں. سبا بھیجیں بابا سے بلند محمد. آپ آزادار ہونے کے دعوے دار ہیں, آزاداری وہ کرتے ہیں. اور میں تو بالکل کھلے لفظ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ خواتین عزاداری میں اتنی حساسیت نہ رکھتی تو شاید ہم یہ 2-4 مجلسیں جو کر دیتے ہیں یہ بھی نہ کرتے ہیں. آپ کے بچے جو ماں کی گود میں ماتم کرتے ہیں کون سکھاتا ہے؟ کیا انہیں پریکٹس کرائی جاتی ہے؟ کیا ان کو تھراپی کرائی جاتی ہے ماتم کی؟ ہاتھ پکڑ کے ماتم کرایا جاتا ہے. یہ کیسے ہاتھ میں ماتم کرتے ہیں؟ یہ اس ماں کی پاکیزہ تربیت کا نتیجہ ہے. یہ اس ماں کی پاکیزہ تربیت کا نتیجہ ہے. تو اپنے گھر کی خواتین سے عزاداری سیکھیں. جس انداز سے وہ عزاداری کرتی ہیں, خدا گواہ ہے, میں تو اشعث کرتا ہوں. اور میں نے پوری دنیا میں مجالس پڑھی, پوری دنیا کی خواتین کو دیکھا ہے, چاہے وہ ایڈوانس ممالک کی عزادار ہوں یا پسماندہ علاقے کے عزادار ہوں, عزاداری میں کوئی فرق نہیں ہوتا. سب بات بھیجیں گے بابا. یہ مجالس جو منعقد کی جاتی ہیں, برپا کی جاتی ہیں, اور اب اس کا سلسلہ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اس کے لیے ایک خواہش میری ہے, میری نہیں ہے, میرے امام کی ہے, وہ آپ تک پہنچا. اسے ہر قیمت پر آپ نے پورا کرنا. یہ حکم امام ہے, فرمائش امام ہے, خواہش امام ہے.
امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو میری دادی کا خطبہ یاد کراؤ. لیکن میں تقابل نہیں کرتا. امام نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، فاطمہ زہرا کے خطبے کا حافظ بناؤ. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ قرآن کے حافظ تو بہت بنے، لیکن قرآن مجید کے حافظ بن کے دشمن اہل بیت بنے. لیکن اگر سیدہ کونین کے خطبے کا حافظ بنے گا بچہ تو وہ قرآن کو بھی سمجھے گا، اہل بیت کو بھی سمجھے گا. ابھی تو چونکہ مزاج نہیں بنے ہیں، ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں شہزادی کا خطبہ پڑھوں، 2-4 کلمات پڑھتا ہوں، اس لیے کہ یہ آسان کام نہیں ہے. یہ مجھے کسی ہمارے دوست نے ڈسکا میں سیالکوٹ کے قریب تانا دیا تھا کہ آپ سب کچھ پڑھتے ہیں، شہزادی کا خطبہ نہیں پڑھتے. تو میں نے عہد کیا تھا کہ میں شہزادی کا خطبہ پڑھوں گا. تو میں نے بابرین میں آج سے 10 سال پہلے عشرہ کی پڑھائی. میں اس خطبے کے لیے 2-3 باتیں آپ کے سامنے مقدمتاً عرض کرتا چلا کہ خطبہ تو ظاہراً عربی زبان میں ہے. جو لوگ عربی پڑھنا جانتے ہیں وہ اسے روانی کے ساتھ اگر پڑھیں تو 20 منٹ 25 منٹ سے زیادہ کا خطبہ نہیں ہے. لیکن اس خطبے کو دیتے ہوئے شہزادی کو دربار میں کئی گھنٹے لگے. میرے استاد محترم علامہ طارق جوہری اللہ مقام فرمایا کرتے تھے کہ یہ واحد نہیں کہ یہ کائنات ہے جس کے فضائل میں بھی مسائل ہیں، جس کے مسائل میں بھی فضائل ہیں. یہ سنیے گا اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ خطبہ تو 20 منٹ کا بھی نہیں ہے. ان تاریخوں نے لکھا کہ گھنٹے لگ گئے. اب 2 لگے، 3 لگے، 2.5 لگے، مجھے نہیں معلوم، لیکن ساعات کا لفظ ہے. تو کیوں یہ لگا؟ اس کی وجہ لکھی ہے کہ جب شہزادی بولتی تھی تو دربار والوں کو نبی یاد آتے تھے. یہ اللہ کی عظمت ہے ماں بیٹی کے لیے کہ جب ماں بولے تو لہجہ رسول کا ہو، اور اگر بیٹی دربار میں بولے تو لہجہ علی کا ہو. بیٹی اگر چلے تو مشی قدم اٹھانا سے یاد آئے کہ نبی کیسے چلتے تھے، اور اگر زینب کبریٰ زمین پر قدم رکھے تو یاد آئے کہ علی کیسے چلتے تھے. شاعروں نے اس پر بہت طبع آزمائی کیے، اور وہ لکھا ہے شعراء کرام نے. ارتضیٰ بھائی نے بھی لکھا ہوگا، کیونکہ میں نے تو ان کو اتنا نہیں سنا ہے، لیکن اکثر شعراء نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ عظمت ان بیویوں کو عطا کی کہ ان کی آواز کا بھی پردہ رکھ لیا، ان کے لہجے کا بھی پردہ رکھا. نابینا صحابی برابر میں بیٹھے ہوئے سے کہتا ہے کہ قیامت تو آئی نہیں، اور میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے. کیا اس وقت علی دربار میں آ گئے؟ علی نہیں آئے، علی کی بیٹی آئی. شہزادی کونین کو گھنٹے لگ گئے خطبہ دینے میں. 20 یا 25 منٹ کا خطبہ ہے. اس خطبے میں جو شہزادی نے پیغامات دیے ہیں ان کے لیے میرا نتیجہ میں نے نکالا کہ وہ تبلیغ جو پیغمبر نے 23 برس میں کی تھی اسے شہزادی نے چند ساعتوں میں امت کے سامنے قرآن کا خلاصہ کر کے پیش کر دیا، اور اہل دنیا کو سمجھایا کہ دنیا والوں سمجھو، اہل دنیا سمجھو. اس کا پہلا جملہ ہی خطبے کا جو ہے وہ کمال. آپ علم پڑھتے ہیں
خدا کی حمد کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے سے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. شہزادی نے خطبہ شروع کیا الحمدللہ علی ما انعم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں صاحب نعمت بنایا ہے. پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں, مجلسی حضرات بیٹھے ہیں, توجہ کیجئے گا. مولانا نجف صاحب تشریف فرما ہے, ہمارے مولانا ادھر یاور زینی صاحب تشریف فرما ہے. آپ حضرات بھی ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں. اس جملے کی اہمیت کو سمجھیں. شہزادی نے 3 جملے مسلسل کہے ہیں, میں تینوں جملے آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ جملے کی حیثیت سمجھ میں آ جائے. الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ. اور میں شکر کرتی ہوں اس اللہ کا جس نے ہمیں الہام والا بنایا ہے. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ. اور اس کے بعد جو تیسرا جملہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ شہزادی فرماتی ہے کہ وَعُمُومِ نِعْمَتِهِ انعمها. اور اللہ نے ہمیں ان نعمتوں میں بھی شامل کیا ہے جو ساری کائنات کو الگ سے دی ہے. یہ تینوں جملے آپ کے سامنے آ گئے. اس کا پہلا جملہ آپ سمجھیے. پڑھے لکھے حضرات تو سمجھ گئے. میں چاہتا ہوں اپنے بچوں تک پیغام پہنچانا, اپنے جوانوں تک پیغام پہنچانا. شہزادی نے فرمایا الحمدللہ علی ما انعم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو صاحب نعمت جس نے ہمیں بنایا. یہ صاحب نعمت کہہ کر شہزادی کیا بتانا چاہتی تھی؟ یہ بتانا یہ چاہتی تھی کہ تم جب نماز میں کھڑے ہوگے اور کہو گے صراط الذین انعمت علیہم, تو جن کا رستہ تم نماز میں مانگو گے وہ ہم ہیں. اگر ہم سے دامن چھوٹ گیا ساری زندگی دعا مانگتے رہو گے, تمہیں صراط ملنے والی نہیں. یہ انتہائی اہمیت ہے. آپ اس کو پڑھیں. اب یہ کتاب مولانا محمد علی فاضل مرحوم کہ انہوں نے 4 خطبے ایک کتاب میں جمع کیے. جناب پیغمبر اکرم کی غدیر کا خطبہ, فدق امام سجاد کا دربار شام کا خطبہ, اور سید کونین کی بیٹی جناب زینب عالیہ صلوات اللہ علیہ کا خطبہ. یہ چاروں خطبے ایک کتاب میں جمع کر دیے ترجمے کے ساتھ, وضاحتوں کے ساتھ. اسے آپ پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اور جو یہ 4 خطبے پڑھ لے گا کائنات کا کوئی مولوی, ملا, کوئی علامہ, کوئی قدامہ اس کے عقیدے کی چھیڑ چھاڑ کر نہیں سکے گا. یہ آپ کے عقائد کی اساس بتانا. یہ چاروں خطبے وہ ہے کہ جو آپ کو. تو اب شہزادی نے کہا یہ جو مانگی جاتی ہے صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا رستہ دکھا یا ان لوگوں کے رستے پہ قائم رکھ جنہیں تو نے صاحب نعمت بنایا ہے. تو شہزادی نے فرمایا وہ ہم ہیں. اس گروہ میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, جن پر میں نے اپنی نعمتیں کی اللہ فرما رہا ہے, ان کا پہلا گروہ نبیوں کا ہے. والشہداء, شہیدوں کا ہے. اور یہ شہید یہ والے نہیں جو قتل ہو کے شہید ہوتے ہیں, یہ دوسرے شہید ہیں. تو اور ایک صالحین اور ایک صدیقین. تو 4 گروہ ہیں نعمتوں والے. ایک شہداء, یہ شہداء وہ ہیں جنہیں پیغمبر نے اللہ نے کہا ہے
کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کیسا وقت ہوگا وہ قیامت کا کہ جب ساری امتوں پر ان کے نبی گواہ بن کر آئیں گے اور سارے نبیوں پر تو گواہ بن کر آئے گا۔ کیونکہ وقت نہیں ہے، اس لیے میں تھوڑی سی آپ کے سامنے وضاحت ضرور کروں گا تاکہ میرے بچے، میرے جوان اس مسئلے کو سمجھیں کہ قرآن مجید میں لفظ شاہد بھی آیا ہے اور شہید بھی آیا ہے۔ شاہد کے معنی بھی گواہ کے ہیں، شہید کے معنی بھی گواہ کے ہیں، لیکن شاہد وہ ہے کہ جو کبھی گواہ بنے کبھی نہ بنے، شہید وہ ہے جو دائمی طور پر گواہ ہوتا ہے۔ شہید وہ ہے جو دائمی طور پر گواہ ہوتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر کو کہا کہ ہم تجھے تمام امتوں کے نبیوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اب مسلمان ذرا غور سے سوچیں تو صحیح، یہ جو المنجد لغت ہے یا وحید اللغات ہے جس پر 16 مفتیوں کے دستخط ہے کہ یہ لغت صحیح ہے، آپ المنجد اٹھا کے دیکھ لیجئے، کتاب خانہ بھی آپ کے یہاں ہے، عالم بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس، سب کے پاس یہ جو عربی پڑھتے ہیں یہ المنجد اپنے پاس رکھتے ہیں، اور کہیں سے بھی نہ ملے تو مولانا گوگل سے لے لیجئے، سب آپ بھیج دیں بابا محمد اب لفظ لکھیں کہ آ جائے گا، تو شاہد اور شہید کا فرق آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ شاہد وہ جو کبھی گواہ ہو اور کبھی نہ ہو، لیکن شہید وہ گواہ ہوتا ہے جس کے اندر 3 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ آپ بیدار ہیں یا نہیں؟ میں لغت پڑھانے نہیں آیا ہوں، فضائل پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا میرے ساتھ توجہ رکھیے گا۔ شہید وہ ہے جس کے اندر 3 خصوصیات پائی جائیں، اس کے علاوہ شہید بن نہیں سکتا۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جس چیز کی گواہی دے وہاں موجود ہو، حاضر ہونا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ گواہی میں امین ہو۔ تیسری چیز موجودگی کے باوجود پورے واقعے سے اچھی طرح معلومات بھی رکھتا ہو، علم بھی رکھتا ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ شہید کسے کہتے ہیں؟ جس میں 3 خصوصیات پائی جاتی ہوں، واقعے کے وقت موجود ہو، گواہی اللہ 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 اللہ